السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بہراج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی گرم ہے۔ بہت ساری اہم ترین ایکسکلوزیو خبریں اس وقت میں آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت آپ کو ایک اہم خبر یہ دوں کہ ملک میں ایک اہم ترین وفاقی وزیر کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس سے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ موصوف ملک سے فرار ہونے کا پلان بنا چکے ہیں۔ کچھ اور بھی انہوں نے بڑی مشکوک سرگرمیاں کی ہیں، اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جناب جیسا کہ شیخ رشید احمد صاحب نے مشورہ دیا، سندھ میں گورنر راج لگنے کا امکان کتنا ہے اور اس سلسلے میں کیا پیش رفت اب تک ہو چکی ہے اور اس کا کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ کل کے دن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ کیا کریں گے، اور آپ کو یہ بھی خبر دوں چلتے چلتے کہ جناب پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس ساری صورتحال کے باوجود کہ اس وقت ہیومن رائٹس واچ جو ہے وہ بھی ایک بین الاقوامی ادارہ، وہ حکومت سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اراکین کو آزادی سے ووٹ کاسٹ کرنے دیں۔ ان کا کہ سیاسی تصادم کا سٹیج تیار ہو گیا ہے، مگر حکومت جو ہے وہ مسلسل دمکا رہی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے تو آج اپنے ہی اراکین اسمبلی جو کہ منرف ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو خچر، گھوڑے اور بے شرم تک کہہ دیا، اور وزیر اعظم صاحب بھی بڑکیاں لگا رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آخری بال تک لڑوں گا۔ یہ سارے کیا معاملات ہیں، ان سب پر آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، خبریں بہت تیز رفتاری سے آ رہی ہیں، اور آج کا دن وہ اہم ترین دن تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پھوٹ اور جو بغاوت تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور بتایا گیا ابتدائی طور پہ کہ 24 کے قریب اراکین اسمبلی جو ہیں وہ بغاوت کر چکے ہیں، جن میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، آپ نے نیشنل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب وہ اراکین جو ہے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 اراکین ایک ہیں، اس کے علاوہ کچھ اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں یا پارلیمنٹ لاجز میں ہیں اور کسی اور مقام پہ بھی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعداد 28 سے 33 کے درمیان ہے جو اب تک کے پی ٹی آئی کے اراکین منرف ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ خفیہ کارڈ ایسے بھی ہیں کہ 3 کے قریب وفاقی وزراء بھی ایسے ہیں جو کہ ان اراکین کے ساتھ شامل ہیں۔ اس بات کی تصدیق ہم اس چیز سے بھی کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 4 ہفتوں سے وزیر اعظم صاحب کابینہ کا اجلاس بلا کر ملتوی کر دیتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کابینہ کے اراکین پورے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کابینہ کا اجلاس نہیں کر سکتے، اور پھر اس کو مزید مہر تب لگے گی جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاروں طرف سے خطرات میں گھری ہوئی ہے، اور ایسے میں وزیر اعظم اس وقت بھی کابینہ کا اجلاس بلانے سے معذور ہیں، اور کل انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہے اور ایک لفظ استعمال کیا کہ سینئر وزراء کو بلا لیا۔ اب اس سچویشن میں کہ جب ان کو ایک رکن اسمبلی بھی بہت ان کے لیے قیمتی ہے، وہ صرف سینئر وزراء کو بلا کر باقی سارے وزراء کو ناراض تو نہیں کر سکتے، پھر اگر سینئر وزراء بلائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس وزراء بھی اپنے پورے نہیں ہیں، ان کی کابینہ میں بھی اس وقت شاید پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اور ایک جو زیادہ اہم چیز سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ جب یہ سارا کچھ سامنے آ گئی پکچر، اور شیخ رشید احمد صاحب وفاقی وزیر داخلہ جو کہ عوامی مسلم لیگ کے واحد رکن اسمبلی ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک پریس ٹاک کی۔ پریس ٹاک پہ انہوں نے نکل کے جانے کی کوشش کی، لیکن ان کو بازو سے پکڑ روک لیا کہ شیخ صاحب کچھ سوالوں کے جواب تو دے کے جائیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا جی میں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ تجویز دے دیا کہ جس سندھ میں گورنر راج لگا دیا جائے، کیونکہ سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے اور خرید و فروخت ہو رہی ہے اور نوٹ چل رہے ہیں اور وہ سارے چل رہے ہیں، اگرچہ کہ جو وہاں پہ اراکین اسمبلی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم اپنی مرضی سے آئیں اور اپنے ضمیر کی آواز پہ آئیں، لیکن یہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اور جو اپوزیشن کے اراکین نے ان کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس کو اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے ضمیر کی آواز پہ دیا، اس وقت وہ نہیں کہہ رہے تھے قطن کہ ایسی کو منڈی لگی ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں۔ برحال سیاست میں ایسی ہوتا ہے، جو اپنی مرضی کے نہ ہوں تو ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ پھر حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ حواس باختہ اور بوکھلائی بھی دکھائی دیتی ہے۔ شام کو ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں اسد عمر صاحب اور حماد اظہر صاحب اور فواد چوہدری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں فواد چوہدری صاحب نے اپنی پارٹی کے اراکین اسمبلی کو خچر قرار دیا، گھوڑے قرار دیا اور بے شرم قرار دیا، اور کہا کہ یہ ایسے اگر ان میں شرم ہوتی تو یہ استعفیٰ دے دیتے اور یہ عمران خان سے غداری نہ کرتے، کچھ اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جو اس قسم کی گفتگو رہی۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کچھ دیر پہلے کہ جی میں آخری بال تک لڑوں گا اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب کسی کو نہ چھوڑنے سے مراد تو یہی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اراکین کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو
جو عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ جو ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کے معاونین ہیں، وہ جو زبان سخت یا ہم یہ کہیں کہ باقاعدہ طور پہ غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے اراکین اسمبلی کا فرار بھی بڑھتا جا رہا ہے. ان کی اس زبان کے اثرات ان کے اراکین اسمبلی پر ہو رہے ہیں. اب ان کے اراکین اسمبلی، اپوزیشن کے اراکین اسمبلی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کی موجودگی میں اپنے آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں محفوظ نہیں سمجھتے، اور مسلم لیگ نون نے اپنے اراکین اسمبلی کو کہا ہے کہ وہ اسلام آباد نہ چھوڑیں، وہ پارلیمنٹ لاجز تک محدود ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز کو غیر محفوظ قرار دے کے سندھ ہاؤس منتقل ہو چکے ہیں. اب پی ٹی آئی کے منرف اراکین بھی کچھ سندھ ہاؤس میں ہیں، کچھ ایک اور خفیہ مقام بتایا گیا وہاں پر ہیں، کچھ گھروں میں ہیں، ایک آدھ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز میں بھی اور وہ سر عام ہے. تو اس وقت سچویشن ایسی چل رہی ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سندھ میں گورنر راج لگنے کے جو مشورے والا معاملہ ہے وہ صرف شیخ رشید احمد صاحب نے اس کا مشورہ نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سمری جو ہے وہ ایک تیار کروا لی ہے وزارت داخلہ میں. اب رات اس وقت تقریباً 10:15 سے اوپر ٹائم ہو گیا. اس وقت ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ میں تیار ہوگی. اور اچھا، یہاں پر بھی ایک بہت بڑی پھوٹ پڑنے جا رہی ہے وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے درمیان. یہ کیا پھوٹ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں. پھوٹ یہ پڑی ہے کہ جناب اگر کوئی بھی سمری داخل ہوتی ہے، یعنی کہ بنائی جاتی ہے جو وزیر اعظم کو پیش کی جانی ہے، تو وہ باقاعدہ وزارت قانون اس کی منظوری دیتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس کے بعد وہ وزیر اعظم تک پہنچتی ہے. لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کل دوپہر دن 12 بجے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے اور وہ سمری بائی ہینڈ انہیں دیں گے. اور اس معاملے میں وزارت قانون کو مبینہ طور پر اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ بائی پاس کیا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اور حکومت کے جو دیگر اراکین ہیں مبینہ طور پہ وزیر قانون فروغ نسیم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ ان کو اپنا آدمی نہیں سمجھتے. ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، وہ خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کون سے وزیر موصوف ہیں جو کہ مبینہ طور پہ باہر بھاگنے کے چکر میں، اور وہ کیسے ہم یہ بات کر سکتے ہیں، اس پر بھی آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہیومن رائٹس واچ جو ہے ایک بین الاقوامی بڑی کریڈیبل تنظیم ہے، انہوں نے جناب پاکستان میں جو سیاسی صورتحال اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان میں سیاسی تصادم کے لیے سٹیج تیار ہے. اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اراکین اسمبلی کو یا قومی اسمبلی کے ارکان کو تحریک عدم اعتماد کے لیے آزادانہ ووٹنگ کا اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور انہوں نے یہ اپیل بھی کیا کہ جناب حکومت جو ہے وہ آزادانہ ووٹنگ کی اجازت دے. سو حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے جو چرچے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو ایسی جمہوریت ہے کہ رکن اسمبلی بھی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا، وہ چرچے بین الاقوامی حد تک جا چکی ہے اور بین الاقوامی فورمز پہ یہ ڈسکس ہونی شروع ہو گئی اور ان کے بیانات اس سلسلے میں آنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن فی الحال کے جو اقدامات ہیں حکومت کے، ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کسی کے مشورے کو خاطر میں لانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جس طرح کے وہ بیانات مسلسل آ رہے ہیں اور جس طرح کے اقدامات وہ کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سندھ میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے، جس کی جو سمری مبینہ طور پہ کل کسی وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دی جائے گی، کوئی ایمرجنسی ہو تو بھی رات کو بھی دی جا سکتی ہے اور وزارت قانون کو بائی پاس کر کے دی جائے گی. تو اگر وہ کوئی ایسا قدم حکومت اٹھاتی ہے تو پھر اس قدم کے نتیجے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شدید رد عمل بھی آ سکتا ہے اور کوئی آئینی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے. بہت سارے ذرائع اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اللہ کرے پاکستان میں کوئی مزید بحران پیدا نہ ہو، جتنا ہے یہ بھی خیر و خیریت سے اور خوش اسلوبی سے حل ہو. اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جس کے بارے میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی. جناب ایک وفاقی وزیر صاحب کی سرگرمیاں بڑی مشکوک ہیں، اور وہ وفاقی وزیر ہیں جناب اپنے پنڈی والے گیٹ نمبر 4 والے شیخ رشید احمد صاحب. شیخ رشید احمد صاحب نے 2 کام کیے ہیں جی جو بڑے مشکوک ہیں، بلکہ 3. ایک تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ گورنر راج لگانے کی انہوں نے رائے دے دی ہے وزیر اعظم پاکستان کو. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا جناب، انہوں نے امریکہ سے ایک گن منگوائی ہے اور اس گن کا لائسنس انہوں نے وزارت داخلہ سے ایمرجنسی میں حاصل کیا. چونکہ وہ خود وزیر داخلہ ہیں تو وہ تو رات کو بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں، تو ایک لائسنس جو ہے وہ انہوں نے ایمرجنسی میں بنوایا اپنے لیے گن کا، اور یعنی کہ خود وزیر داخلہ اپنے آپ کو انہوں نے ایشو کر دیا. یعنی کہ دستخط تو اس کے اوپر دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اپروول دے کے ایک گن بھی انہوں نے امپورٹ کیا اور ایک لائسنس بھی انہوں نے ایمرجنسی بنوایا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے اسلام آباد پولیس کے عوامی خدمت مرکز سے ایک ایمرجنسی میں کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا. کریکٹر سرٹیفکیٹ جو انہوں نے حاصل کیا اور آج رات یعنی کہ 9:30 پہ پولیس خدمت مرکز کی وین یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ شیخ رشید احمد کے گھر واقعہ منسٹر انکلیو میں جا کے ڈراپ کر کے آئی ہے. ہم نے آپ کو ٹائم بھی بتایا
وین کا بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جناب کیا چیز ڈراپ کر کے آئی. انہوں نے کہا گیا تھا کہ ایمرجنسی میں ایک سرٹیفکیٹ جو نہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے پہنچا، چونکہ وزارت داخلہ ہونے کے ماتحت ہے، اسلام آباد پولیس بھی ہونے کے ماتحت ہے. سو وہ چند ہی منٹوں میں ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں پہ پہنچ گیا. اب شیخ رشید احمد صاحب کو 18 20 22 24 سال کے نوجوان تو ہے نہیں کہ انہوں نے کوئی سرکاری نوکری لینی ہو، کیونکہ عموماً تو کریکٹر سرٹیفکیٹ پاکستان میں لوگوں کو 2 وجوہات کی بنا پر چاہیے ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے کوئی سرکاری نوکری حاصل کرنی ہے، اور شیخ صاحب کی تو اب عمر سرکاری نوکری والی رہی نہیں. تو پھر دوسرا جو آپشن ہے وہی ہوتا ہے کہ بیرون ملک کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو جانے کے لیے ویزا لگوانے کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے. تو شیخ صاحب ایک طرف وزیر اعظم پٹھے پٹھے مشورے دے رہے ہیں، گورنر راج لگا دیں سندھ میں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اور اوپر سے جناب وہ پتلی گلی سے نکلنے کے چکر میں، آپ پتہ نہیں وہ نکلنے کے چکر میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بظاہر ایسا دکھائی دے گیا کہ اس سچویشن میں شیخ صاحب کو ایڈی کون سی آگ لگی تھی کہ ان کو اچانک اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوانا پڑا اور اچانک لائسنس بنوانے پڑے. حساب کے تو آپ لا لو کہ شیخ صاحب کن ارادوں میں ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.